بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین و سامعین و حاضرین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری طرف سے تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام برکتوں اور تمام خوشحالیوں کے ساتھ اور آسانیوں کے ساتھ اس سال کا اختتام پذیر ہوا۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آئندہ بھی لاتعداد ایسے موقع میسر فرمائے۔ بہرحال رمضان المبارک کے متعلق بہت سے علماء کرام حضرات نے مسائل بھی بتائے، فضائل بھی، اور موقع محل کے مطابق جہاں جہاں ضرورت تھی یہ مسجدوں میں، عوامی محفلوں میں، سوشل میڈیا میں، جہاں جہاں موقع ملتا رہا یہ سلسلے چلتے رہے۔ الحمدللہ اب عید المبارک کا دن گزر چکا ہے تو شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یوں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ہر لمحہ، ہر دن، ہر مہینہ اور ہر سال اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزرنا چاہیے، اور کسی وقت بھی اللہ کی نافرمانی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال عید کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے اس میں جو شرعی احکامات ہیں ہر لمحہ کے لیے، وہ تو ہر انسان کو اپنی ایک مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرا رہنا چاہیے۔ اس مہینے کا ایک خصوصی عمل جو ہے، پورے مہینے میں عید الفطر کا دن چھوڑ کر وہ 6 روزے رکھنا ہے۔ یہ روزے فرض و واجب نہیں ہیں لیکن اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک مشہور حدیث شریف کے مطابق، بلکہ یہ بہت ساری احادیث شریفہ میں اس کے روایات اور آثار موجود ہیں کہ جو آدمی مکمل رمضان المبارک کو پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتا ہے
اور عید کو شریعت کے مطابق گزارتا ہے، اس کے بعد لگاتار 6 روزے ستم من شوال یا پورے ماہ میں 6 روزے مکمل کر لے تو گویا ایک ماہ رمضان المبارک کا اور 6 دن یہ تقریباً 36 روزے بن جائیں گے، فرض اور نفل ملا کر۔ اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ بیان فرما دیا کہ ایک مومن مسلمان جب ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کی اس کرم نوازی اور مہربانی پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ نیکی کا ارادہ کریں نیکی مل جاتی ہے، اور نیکی پر عمل کر لیں 10 گنا بڑھ جاتی ہے، اور برائی کے ارادے پر گناہ نہیں ملتا۔ برائی کا ارتکاب کر لیا جائے تو پھر بھی موقع دیا جاتا ہے کہ شاید توبہ کر لے تو وہ برائی نہ لکھی جائے۔ پھر اگر اس پر ندامت کا اور توبہ نہیں کرتا توبہ کی شرائط کے مطابق، تو برائی کے بدلے میں ایک برائی کرامن کاتبین میں سے بائیں طرف والے جو فرشتے ہیں وہ انسان کے رجسٹر کے اندر درج کر لیتا ہے، اور نیکی کرنے پر ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ تو جب 36 روزوں کو ضرب 10 کریں یہ تقریباً 360 دن بنتے ہیں، یعنی ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، اور 29-30 روزے وہ رمضان المبارک کے، اور 6 مزید آگے۔ تو یہ 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے بہت سارے مواقع انسان کو عطا فرمائے ہیں، خاص کر مسلمان کو، کہ وہ ان مواقع میں بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی مشقت اور محنت کے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے ضمن میں ایک پیغام جس کے عام سب مسلمان اور تمام انسانیت کے لیے غور و فکر ہے کہ کائنات کے اندر کامیابی کے راز اللہ رب العزت کی تابعداری، اطاعت اور اس کے بھیجے ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہر زمانے میں جو حکم ملتا رہا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قیامت تک کے لیے احکامات تمام انسانوں کے لیے متعین فرما دیے۔ اب ان احکامات کے اوپر جو ایمان لاتا جائے گا تو وہ مسلمان ہوتا جائے گا، مومن ہوتا جائے گا، اس کے اوپر دوسرے احکامات لاگو ہوں گے۔ اور جو حضرات ابھی تک
ایمان کی وادی میں داخل نہیں ہوئے، ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، ذہن، عقل، فکر، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس کو اللہ نے عطا فرمایا وہ اس کو صحیح معنوں میں جب استعمال کرتا ہے اور حق کی تلاش کے لیے وہ پورے خلوص کے ساتھ چلتا ہے، اور اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ اس نے مسلمان ہونا ہے، تو وہ گناہوں کی، کفر کی دلدل سے نکل کر اللہ کی حفاظت میں اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ محض یک طرفہ سوچ کر مخالفانہ سوچ کو اختیار کر لیتے ہیں اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ حقیقت کو نہیں سوچتے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور اعمال کی اس کیفیت کو پانے کے لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کو پورا پورا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ظاہری طور پر اخراجات، ضروریات، ذاتی انفرادی اپنی اپنی ضروریات کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جائز کوشش بھی ہوتی ہے، بعض ناجائز بھی کرتے ہیں، تو ناجائز کرنا تو بالکل ٹھیک نہیں۔ اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے اور دین میں داخل ہونے کے بعد ایک وسیع میدان سامنے آ جاتا ہے، اس کے اندر کس وقت کون سا قدم اٹھانا ہے، اس کو بھی بہت اہتمام اور تحمل مزاجی کے ساتھ بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آج کل یہ تو مشہور روایات کے مطابق قیامت کی علامات ایک عرصے سے ظاہر ہو رہی ہیں، آج کل بھی ہو رہی ہیں، اور آگے کسی وقت بھی اللہ کے حکم سے یہ کائنات کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے۔ اس وقت سے پہلے ہم تعصب کی عینک کو اتار کر نہایت ہی سوچ و سمجھ کے ساتھ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے حقیقت اور حق کو تلاش کرنا شروع کر دیں، اور جو عمل پیرا ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں صرف ایک طبقہ ہی صحیح سنت کا عمل پیرا ہے اور باقی سارے جہمی ہیں۔ یہ کنسپٹ ہمارے اندر، دنیا کے اندر تمام مذاہب میں باطلہ اور حقہ اور اسلام کے دعوے داروں میں بھی اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں میں بھی اس حد تک پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات ان کو اس درجے تک لے جایا جاتا ہے کہ ایک طبقہ وہ بالکل حق پر ہے اور باقی سارے باطل ہیں، اور اس میں قرآن و حدیث کی روایات کو منطبق کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال ایک پہچان کے درجے میں ہمارے یہاں جو کنسپٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ ایسے جنگ و جدل کے حالات کی صورت میں اور نام لے لے کر دوسرے کی تنقید کرنا اور ان کو اتنا ہائی لائٹ کرنا کہ ایک عام ذہن رکھنے والا آدمی اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں دنیا میں
کون سا راستہ اختیار کروں کہ وہ دنیا کی کامیابی کا سبب بھی بن جائے اور آخرت کی کامیابی کا سبب بھی بن جائے۔ وہ اپنے آپ کو نہایت ہی پریشان کن حالات کے اندر سمجھتا ہے۔ بہرحال اس پیغام کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں حق کی تلاش میں اور اس پر عمل پیرا ہونے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یوں تو ہر انسان دنیا کے اربوں کے حساب سے انسانیت ہے، اپنی سوچ کو بروئے کار لانے کے لیے بہت ہی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات جو ذہن میں آئی، ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہو گیا یا اس سے متعلقہ جتنے بھی وہ شعبہ جات ہیں، ان کا صحیح استعمال انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ تو صرف اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ بات ہم نے سنی ہے، ہمارا ذہن یہ مانتا ہے اور یہی ٹھیک ہوگی۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے توفیق مانگ کر ہر وقت حق کی تلاش میں رہے اور عمل کرنے کا جہاں پہلو آئے اس پر عمل کرے۔ آج کل بڑوں اور چھوٹوں اور تمام ایک عمومی معاملہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں چینل کا استعمال ہو، ٹی وی کا استعمال ہو، موبائل کا استعمال ہو، اللہ کے لیے اس کے استعمال کو مثبت درجے میں استعمال کرنے کی نہایت کوشش کی جائے، ورنہ اس وقت ایک کامن ذہن رکھنے والا انسان وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور دنیا کے اندر جو چل رہے ہیں، اس میں تو قیامت کی نشانیاں 99.99 مکمل ہو چکی ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہونے کے باوجود بھی بہت اچھے حالات موجود ہیں۔ ہر انسان ایک کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک عالمی پیغام جو میرے ذہن میں ہے وہ بتا دیا کہ اپنی اولاد، اپنے بھائی اور بڑوں چھوٹوں کو ہمیں اسلام کے حقیقی پیغام کو لے کر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس موقع کے مطابق شوال المکرم کے تمام مسلمانوں کو 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ رب العزت کی حقانیت اس کو جاگزی کرنے کے لیے پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور فوری طور پر جذبات میں آنے سے پہلے ہمیں حق کو اچھے انداز کے ساتھ تلاش کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں، اور تمام الجھن کا شکار اور ہدایت سے خالی لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔